السلام علیکم جی، میرا نام کاشف نواز ہے۔ اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کیلیفورنیا امریکہ میں اس وقت 25 دسمبر کی رات 9 بج چکے ہیں، اور پاکستان میں اس وقت 26 دسمبر کی صبح 10 بجے کا وقت ہوگا۔ بنیادی طور پہ میری یہ ویڈیو ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو اس وقت آ، پاکستان میں یونیورسٹیز میں آئی ٹی کی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ بی ایس آئی ٹی کی ڈگری ہو، بی ایس کمپیوٹر سائنس کی ڈگری ہو، یا بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری ہو، یا ایون کہ بی ایس کمپیوٹر سسٹم یا بی ای کمپیوٹر سسٹم یا بی ای الیکٹریکل انجینئرنگ، جو کہ اپنا کیریئر کمپیوٹر کی فیلڈ میں اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پچھلے 6-7 سالوں میں تقریباً میں نے 50 سے زائد جو پاکستانی افراد ہیں ان کی ہیلپ کی، ان کو مختلف جگہوں پہ جاب پلیسمنٹ ہوئے، ان کی سی ویز میں جن کی سی وی میرے پاس آتی تھی ان کی سی وی کو ریویو کرتا تھا، ان کی ہیلپ کرتا تھا کہ سی وی کو بہتر کیسے بنائیں، اور جو میرے جاننے والے تھے ان کو ان کی سی وی فارورڈ کرتا تھا تاکہ ان کی جاب پلیسمنٹ ہو جائے۔ یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اور مجھے اکثر لوگوں کی سی وی دیکھ کر لگتا تھا کہ ان لوگوں کی جاب نہیں ہو سکتی۔ اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ ان کا تعلق پاکستان سے تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی سی وی میں اتنی جان نہیں ہوتی تھی، یا ان کی جو ایجوکیشن کریڈینشیلز ہیں ان میں اتنی جان نہیں ہوتی تھی، اتنی اسٹرینتھ نہیں ہوتی تھی کہ ان کو کوئی انٹرنیشنل مارکیٹ میں آسانی سے جاب دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو مجھے کئی بار مایوسی بھی ہوتی تھی کہ مختلف سی ویز دیکھ کے جو پاکستان سے اسپیشلی گریجویٹ آئی ٹی گریجویٹس پھر انہیں ملک جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی سی ویز اور ان کی ایجوکیشن اور کریڈینشیل اتنے بنیادی یا اتنے بیسک کریڈینشیل ہوتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کو کوئی بھی جاب دینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے ایسا لگا کہ مجھے ایک ویڈیو ریکارڈ کرنی چاہیے جس میں آئی ٹی گریجویٹس کو بتاؤں کہ وہ جاب انٹرنیشنل جاب مارکیٹ کے لیے خود کو کیسے تیار کر سکتے ہیں۔ اس طرح وقتاً فوقتاً مجھے پیرنٹس بھی کچھ جو میرے جاننے والے میرے کانٹیکٹ میں ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں، جی ان کا بچہ آئی ٹی انڈسٹری میں اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہے، وہ کمپیوٹر سائنس کی ڈگری لے رہا ہے یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری لے رہا ہے، اور اس طرح وہ اپنی انڈر گریجویشن کے بعد وہ اپنا کیریئر پاس جو ہے کمپیوٹر کی فیلڈ میں بنانا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک سارے پیرنٹس کا کنسرن ہے، ایون کہ مجھے بھی کنسرن ہے۔ میرا بیٹا بھی وہ کہ انڈر گریجویشن میں نہیں آیا، وہ بھی اے لیولس کر رہا ہے ڈیفینیٹلی، اس کے بعد اس نے خود بھی اپنا کیریئر پاس سلیکٹ کرنا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ مجھے ایک ویڈیو ریکارڈ کرنی چاہیے، اور اس ویڈیو ریکارڈنگ میں مجھے جو میری ایکسپرٹیز ہیں یا جو میری اچیومنٹس ہیں اور جو میرا ایکسپیرینس ہے ان کا ریفرنس دے کے میں بتا سکوں کہ آپ اپنے بچوں کو یا اسٹوڈنٹ خود کو کیسے پریپیئر کر سکتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے خود کو تیار کر سکیں۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ پاکستان میں کسی بھی یونیورسٹی میں پبلک سیکٹر یا پرائیویٹ سیکٹر میں ایڈمیشن لیں یونیورسٹی میں، جس میں وہ بی ایس آئی ٹی، بی ایس کمپیوٹر سائنس، بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ، اور ایون بی ایس کمپیوٹر سسٹم، اور ابھی بی ایس سائبر سیکیورٹی کی ڈگریز بھی کروا رہے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، وہ ڈگریز ہوتی ہیں، ان ڈگری 4 سال کی ڈگری کو لے کے آپ جاب مارکیٹ کے لیے ریڈی نہیں ہوتے۔ اگر تو آپ ایز اے پیرنٹ آپ کا یہ نظریہ ہے کہ بچہ 4 سال کی ڈگری لینے کے فوراً بعد ایک اچھی جاب میں لگ جائے تو یہ ناممکن ہے۔ اگر ایز اے اسٹوڈنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ کو جو یونیورسٹی میں کورسز پڑھائے جا رہے ہیں ان کورسز کی بنیاد پہ، اور وہ جو وہی جو آپ ڈگری میں جو چیزیں پڑھیں گے ان کی بنیاد پہ آپ کوئی اچھی جاب لے لیں گے تو یہ بھی ناممکن ہے۔ تو اب آپ نے اپنے آپ کو اس قابل کیسے بنانا ہے کہ آپ عالمی مارکیٹ میں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایز اے آئی ٹی گریجویٹ لینڈ کریں اور ایک اچھی جاب سرچ کریں، کیونکہ 4 سال کا ٹائم ہے آپ کے پاس، آپ نے ڈگری کرنی ہے، اس کے بعد آپ کے اوپر رسپانسبلٹی کہ آپ کو اچھی جاب بھی لینی ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دوں۔ میں نام اگر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں، میرا نام کاشف نواز ہے، میرے جاننے والے ڈیفینیٹلی مجھے جانتے ہیں۔ میں
اس وقت کیلیفورنیا میں جاب کر رہا ہوں جی، سلیکون ویلی میں، جہاں پہ کام کرنا بھی ایک کسی بھی کمپیوٹر انجینئر یا کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ کے لیے ایک ڈریم ہوتا ہے جی۔ اور الحمد للہ اللہ کا بڑا کرم ہے، میں یہاں پہ میرا ویل سیٹلڈ ہوں، اور میرا انٹرنیشنلی سلیکون ویلی میں کام کرنے سے پہلے میرا انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرنے کا واسٹ ایکسپیرینس ہے۔ میں نے مڈل ایسٹ اور یورپ کی بڑی بڑی ٹیلی کام کمپنیز کے ساتھ کام کیا ہے، جن میں یو کے کی برٹش ٹیلی کام، ٹیلیفونیکا کے ساتھ کام کیا، جرمنی کی ڈوچے ٹیلی کام کے ساتھ کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے سعودی عرب کی سعودی ٹیلی کام کے ساتھ، اور اتصالات یو اے ای اور عمان ٹیل کے ساتھ کام کیا ہے۔ تو کمپیوٹر سائنس، کمپیوٹر نیٹورکس اور کلاؤڈ، ان چیزوں پہ میرا کافی واسٹ ایکسپیرینس ہے۔ پچھلے 7-8 سالوں میں میں نے ڈیو آپس اور ان چیزوں میں کافی ٹیکنیکل ڈیپ میں نے کام کیا ہے۔ تو میں اپنے بلاگز وغیرہ بھی لکھتا رہتا ہوں، جو کہ میری ویب سائٹ ہے packet-expert.org کو پبلش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے اوپن سورس کنٹریبیوٹر، میں گٹ ہیب کے اوپر میری جو کنٹریبیوشن میں پبلش کرتا رہتا ہوں۔ تو اگر جو آئی ٹی فیلڈ کے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں گٹ ہیب کیا ہے، تو اگر آپ میرے بلاگز کو دیکھیں تو میرے بلاگ کی ویزیبلٹی آپ دیکھ سکتے ہیں، کتنے لوگ میرے بلاگز کو فالو کرتے ہیں اور اس سے ہیلپ لیتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئے جی میرے کریڈینشیلس۔ اب بات کرتے ہیں جی ابھی آئی ٹی گریجویٹس نے کرنا کیا ہے جی۔ دیکھیں جی، جب بھی یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو یونیورسٹی کا ایک ایچ ای سی کا ایک کورس ورک ہے، یونیورسٹیز وہ پڑھاتی ہیں۔ اب تھوڑی سی اس میں وہ چینجز کر سکتے ہیں، لیکن وہ زیادہ چینجز نہیں کر سکتے، اور اس میں ان کے ایچ ای سی کا ایک سیٹ کرائٹیریا، وہی کورسز انہوں نے پڑھانے ہیں، اور ایک ٹائم لائن ہے، اور بچوں کے اوپر کافی برڈن ہوتا ہے ان کورسز کو لے کے۔ لیکن وہ کورسز کافی نہیں ہیں، کیونکہ جب بچے وہ کورسز کر کے جب ڈگری لیتے ہیں تو ان کے پاس بہت کم بچے ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی اسکل ہوتی ہے پریکٹیکلی، تو وہ اسکل کی مدد سے وہ جاب لے سکیں۔ تو جس دن آپ کے بچے نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، اس کو اسی دن سے 2 چیزوں پہ کام کرنا ہے۔ ایک اس نے یونیورسٹی کے کورسز کو پڑھنا ہے، جو یونیورسٹی میں اس کے کورسز ہیں ان کو فالو کرے۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ ٹائم، جو اب یہ پرابلم ہے کہ ہمارے بچے ٹائم نہیں دیتے۔ اب دیکھیں جی، اس کو اپنا ٹائم جو ہے وہ اپنی ہابیز کو تھوڑا سا کل کرنا پڑے گا، اور محنت کرنی پڑے گی، ایکسٹرا جاگنا پڑے گا، سوشل لائف تھوڑی سی اپنی چھوڑنی پڑے گی۔ تو جو ایکسٹرا ٹائم اس کو دینا پڑے گا اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں، تو پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں اس کو سب سے پہلے کیا کام کرنا پڑے گا جی؟ کوئی بھی آئی ٹی گریجویٹ، چاہے وہ کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، کسی بھی ڈسپلن میں اس کی ڈگری ہے، سب سے پہلے اس کو لینکس آنی چاہیے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم ہے کہ جو ہمارے آئی ٹی گریجویٹس ہیں ان کو لینکس نہیں آتی، اور وہ پھر پروفیشنل لائف میں آ کے لینکس سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پروفیشنل لائف میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کمپلیٹیڈ لائف میں۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو یا اپنے بھائی بہن کو، جو بھی گریجویٹ کر رہے ہیں، آئی ٹی گریجویشن کر رہا ہے، آئی ٹی کی ڈگری میں گریجویشن کر رہا ہے، یا اگر آپ خود کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کو یہ بتانا ہے جی، سب سے پہلے انہوں نے لینکس کے اوپر اپنی ایکسپرٹیز حاصل کرنی ہے۔ تو لینکس پہ دیکھیں جی، سب سے پہلی جو، اگر آپ کہیں کہ بہت سارے کورسز ہیں اس کے اوپر، جو کہ پیڈ کورسز ہیں، تھوڑے سے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں جی، ہر کسی کام کے لیے پیسے اور ٹائم۔ یہ آپ دیکھیے، یہ آئی ٹی جو ہے یہ بالکل میڈیکل سائنس کی طرح ایک مہنگی فیلڈ ہے۔ اگر آپ آئی ٹی میں اچھا کریئر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹائم بھی اسپینڈ کرنا پڑے گا اور پیسے بھی خرچ کرنے پڑیں گے۔ تو اگر آپ آئی ٹی گریجویشن، کوئی بھی آئی ٹی کورس، آئی ٹی انڈر گریڈ پروگرام کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے جو لینکس کا سب سے پہلے نو ہونی چاہیے۔ اب لینکس میں کون سی سب سے پہلے آپ کو نو ہونی چاہیے؟ وہ جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جی، لینکس سرٹیفائڈ، یہ لینکس فاؤنڈیشن سسٹم ایڈمنسٹریٹر۔ آپ اس کا ایگزام تو $400 کا ہے، تھوڑا مہنگا ہے، بٹ اگر آپ بچہ ایگزام نہیں بھی دیتا، بچہ یا بچی ایگزام نہیں دیتی، تو اس کو ایٹ لیسٹ یہ ٹریننگ لینی چاہیے۔ ٹریننگ بہت ساری چیزیں، جگہ ہیں انٹرنیٹ پہ جہاں سے یہ فری ٹریننگس مل جاتی ہیں۔ یہ جب یہ اس کے جو سمیسٹر 1 ہے، اسی کے اندر یہ ٹریننگ کمپلیٹ ہو جانی چاہیے۔ اب اگر اس نے تھوڑی سی ایڈوانس ٹریننگ لینی ہے، اگر فار ایگزامپل سمیسٹر 2 میں
وہ لینکس سیکیورٹی پہ بھی ایک لینکس فاؤنڈیشن کا ایک اور کورس ہے جی، لینکس سیکیورٹی فنڈامنٹلز، یہ کورس بھی لینا چاہیے اس کو۔ اور اس کے بعد ایک اور جی کورس ہے جی لینکس نیٹ ورکنگ اینڈ ایڈمنسٹریشن۔ تو بنیادی طور پہ پہلے سال میں جو بچہ ہے اس کو یہ 3 کورسز لینے چاہیے۔ اب یہ کورسز مختلف ویب سائٹس کے اوپر فری مل جاتے ہیں، اگر فری نہ بھی ملیں تو بہت بڑے کم پیسوں میں یہ کورسز ہو سکتے ہیں۔ تو ایز اے فادر یا ایز اے گارڈین آپ کو تھوڑا سا یہ ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ وہ اسکول کی کالج فیس کے علاوہ بھی اس کو تھوڑے سے پیسے چاہیے ہوں گے، جو کہ اس طرح کے کورسز کو کرنے پڑیں گے۔ اب یہ تو ہو گیا، اب لینکس کے بغیر دیکھیں جی آپ آئی ٹی انڈسٹری میں بالکل گرو نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اچھے پروفیشنل بننا چاہتے ہیں، ایک اچھے کمپیٹیٹیو لیول کے اوپر جا کے اچھی جاب لینا چاہتے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے لینک ایکسپرٹیز ہونی چاہیے۔ اب آپ کے پاس لینک ایکسپرٹیز پہلے سال میں آ جانی چاہیے، اس کے لیے زیادہ ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، پہلا اور دوسرا سیمسٹر آپ نے کورس ورک کے ساتھ ساتھ یہ 3 کورس کرنے ہیں۔ اس میں پہلا کورس جو میں نے آپ کو بتایا تھا لینکس سسٹم ایڈمنسٹریشن، لینکس فاؤنڈیشن سسٹم ایڈمنسٹریشن، اس کے بعد لینکس سیکیورٹی فنڈامنٹلز اور لینکس نیٹورکنگ فنڈامنٹلز، یہ 3 کورس ہیں پہلے ایک سال کے۔ پھر آپ نے اگلا جو سیمسٹر ہے آپ کو، جو تیسرا سیمسٹر ہے، اس میں آپ نے پائتھن ایک پروگرامنگ لینگویج ہے، تو اس کی آپ نے جو ہے وہ 2 ایٹ لیسٹ جو ہے کورس کرنے ہیں۔ ایک پائتھن سرٹیفائڈ انٹری لیول پروگرامر ہے، اور پائتھن سرٹیفائڈ ایسوسیٹ پروگرامر ہے۔ یہ منیمم جو ہے یہ آپ کے یہ 2 کورسز آپ نے کرنے ہیں، وہ یہ سیمسٹر 3 میں ہو جانے چاہیے۔ تھوڑا سا آپ کو زور لگانا پڑے گا، لیکن یہ آپ کو کرنے پڑیں گے۔ جب لینکس اور پائتھن، جب آپ کی یہ 2 جو فاؤنڈیشنز ہیں، یہ آپ کی فاؤنڈیشن آئی ٹی کی انڈسٹری میں، کمپیوٹر سائنس کی انڈسٹری میں، سائبر سیکیورٹی کی انڈسٹری میں، یہ 2 فاؤنڈیشن ہیں۔ یہ آپ نے اپنی فاؤنڈیشن جتنی مضبوط بنائیں گے، اس کے بعد آپ کا کریئر جو ہے وہ گرو کرے گا، اس کے بعد آپ کا جو کریئر فلرش کرے گا۔ تو اس کے علاوہ اس کے بعد آپ یہ ہر کسی کے لیے، یہ آپ چاہے وہ سسٹم ایڈمنسٹریٹر بننا چاہتا ہے، سسٹم اسٹوریج ایڈمنسٹریٹر بننا چاہتا ہے، کلاؤڈ پریکٹیشنر بننا چاہتا ہے، چاہے وہ فل اسٹیک ڈیولپر بننا چاہتا ہے، چاہے وہ سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ بننا چاہتا ہے، چاہے وہ کمپیوٹر نیٹورک اینڈ سیکیورٹی میں جانا چاہتا ہے۔ یہ جو 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جی، اس میں لینکس سسٹم ایڈمنسٹریٹر، سرٹیفائڈ سسٹم ایڈمنسٹریٹر، اور اس کے بعد لینکس نیٹورک ایڈمنسٹریٹر اور نیٹورکنگ اور لینکس سیکیورٹی، اور اس کے بعد پائتھن کے 2 کورسز، یہ آپ نے پہلے 1.5 سالوں میں کمپلیٹ کروانے ہیں اپنے بچے کو، یا اگر آپ خود گریجویشن کر رہے ہیں تو آپ نے کرنے ہیں۔ یہ بیسکلی فاؤنڈیشن ہے، اور اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا جی، اگر آپ نے ڈائیورژن لینی ہے، جیسے آپ کو پھر پہلے 1.5 سال میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا آپ نے کرنا کیا ہے۔ جب آپ یہ چیزیں کر لیں گے تو پھر آپ کو کلیئر ہو جائے گا آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی آج کل باتیں ہو رہی ہیں، مشین لرننگ کی باتیں ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو پھر آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ آپ نے کس فیلڈ میں جانا ہے، کس ڈومین میں جانا ہے۔ وہ اگلے 1.5 سال کے بعد آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ اگلے 1.5 سال میں، پہلے 1.5 سال میں آپ نے یہ چیزیں کر لینی ہیں، اور اس کے بعد اگلے جو 2.5 سال ہیں ان میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی ڈومین چوز کرنی ہے کہ آپ کس ڈومین میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ان 2.5 سالوں کا استعمال کیسے کرنا ہے، تاکہ آپ جب انڈر گریجویشن اپنی کمپلیٹ کریں تو آپ کمپلیٹلی ریڈی ہوں مارکیٹ کے لیے، اور آپ کے پیرنٹس کو یا آپ کے گارڈینس کو پریشانی نہ ہو کہ بھی آپ نے ڈگری کر لی، آپ کے اوپر اتنے پیسے لگائے ہیں لیکن آپ کو اچھی جاب نہیں مل رہی۔